کافی سوالات آپ لوگوں کے پچھلی کلاس میں رہ گئے تھے. میں ان سوالات کو جو ہے وہ پہلے کیٹر کر لیتا ہوں. جو سوالات آپ کے ذہنوں میں ہیں آپ اس کو اپنے پاس لکھ لیجئے. اس لیے کہ آج کی کلاس میں نے جان بوجھ کر تھوڑا سا مختصر رکھی ہے تاکہ اینڈ میں ہم آپ کے سوالات کو جو پریکٹیکل کوسچنز ہیں، گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، ان کو ہم ڈسکس کر سکیں، ان کو آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں. سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر نامحرم خواتین گھر میں اس طرح رہتی ہیں کہ گناہ میں مبتلا ہو جانے کا خدشہ ہو تو کیا کریں؟ کیا انہیں پردے کی تلقین کریں یا خود وہاں سے چلے جائیں؟ سوال میں ایک بار پھر دوہرا دوں جن لوگوں نے نہیں سنا ان کے لیے. اگر نامحرم خواتین گھر میں اس طرح رہتی ہیں کہ گناہ میں مبتلا ہو جانے کا خدشہ ہو تو کیا کریں؟ کیا انہیں پردے کی تلقین کریں یا خود وہاں سے چلے جائیں؟ دیکھیے اس کا جواب بہت سمپل دیا جا سکتا ہے، یس اور نو کے اندر دیا جا سکتا ہے، بٹ یہ وہ مسائل ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ کافی سارے گھروں کے مسائل ہیں، جنہیں پاکستان میں بالخصوص ہمارے علاقوں میں جو ہماری فیملیز ہیں، ہماری جو کمیونٹی سٹائل ہے، لیونگ سٹائل، چونکہ یہ جوائنٹ فیملی سسٹم پر بیس کرتا ہے، لہٰذا اکثر نوجوانوں کو یہ مسئلہ پیش آتا ہے. جب ان کے بڑے بھائی کی شادی ہو جاتی اور بھابھی گھر میں آ جاتی تو یہ بھابھی ایک طرف انتہائی مقدس رشتہ ہمارے معاشرے کے اعتبار سے بھی، ایک نوجوان کی انڈرسٹینڈنگ کے اعتبار سے بھی، لیکن کچھ معاملات میں بہرحال دین از سپیریئر، وہ ہم کو بہت سارے ایکٹس کی پرمیشن نہیں دیتا اور وہاں پر اس طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. یا کچھ ان مقامات پر یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں جہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اور بچے اب بڑے ہو رہے ہیں اور اتنے بڑے ہو گئے کہ اب شرعی اعتبار سے ان پر ذمہ داریاں لاگو ہو رہی ہیں. 15-16 سال کا لڑکا ہو چکا ہے، فرض کر لیں کہ جناب علی اسی کی چچا کی بیٹی یا تائی کی بیٹی یا مثلا گھر میں ساتھ میں رہ رہی ہے فیملی جوائنٹ سسٹم کے تحت، اور وہ بچی اب بالغ ہو چکی ہے، 9 ساڑھے 9 10 سال کی ہو چکی ہے. مائٹ بھی کہ ہم آج کے دور میں کہیں کہ گناہوں کا احساس یا گناہوں کی تھنکنگ یا گناہوں کا تصور بھی ان کے ذہنوں میں نہیں ہے، لیکن دین ہمیں چونکہ پرمیشن نہیں دے رہا، ان سارے مقامات پر ہم کیا کریں؟ یہ سوال در حقیقت ایک بڑا ہی یوں سمجھ لیجیے کہ معاشرے کا عکاس سوال ہے اور معاشرے کی عکاسی کر رہا ہے یہ سوال. اس ایک سوال کو میں تھوڑا ابتدا میں لے لیتا ہوں، اس کے بعد ہم دوبارہ آ جاتے ہیں. اپنی سلائڈس کو تھوڑا سا دیکھ لیں اور سلائڈس کو دیکھنے کے بعد دوبارہ ہم آپ کے سوال جواب پر آ جائیں گے. یہاں پر ایک نیا چیپٹر، یعنی جسے ہم کہتے ہیں نا بعض اوقات ایک پاپ اپ ونڈو، جب آپ انٹرنیٹ براؤزنگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کرنا کچھ چاہتے ہیں اور آپ چلے جاتے ہیں کسی اور ونڈو کی طرف جو آپ کی چوائس میں بھی نہیں ہوتا. اسی طرح سے ہمارے یہاں حالانکہ ٹاپک مکس گیدرنگ کا ٹاپک ہے، لیکن یہاں پر آنے کے بعد مجھے بار بار ایسا لگ رہا ہے کہ ہمیں ایک اور ٹاپک پہ جانا پڑے گا، which is the topic of امر بالمعروف and نہی عن المنکر. We should understand the theme of امر بالمعروف and نہی عن المنکر so that we can be able to solve problems like these. ہم جب تک اس بنیاد کو نہیں سمجھیں گے جو امر بالمعروف کی بنیاد ہے، جب تک ہم اس بنیاد کو نہیں سمجھیں گے صحیح انداز سے جو نہی عن المنکر کی بنیاد ہے، کئی ساری جگہوں پر مسائل باقی رہیں گے. اسلام کے اعتبار سے جب بھی آپ ایک گناہگار فرد کو دیکھیں، اسلام کے اعتبار سے جب بھی آپ کسی ایک ایسے فرد کو دیکھیں کہ جو اسلام کی تعلیمات پر اس انداز سے عمل نہیں کر رہا جس انداز سے اسلام اس کو عمل کرنے کا کہہ رہا ہے، کیا کیا جائے؟ اب سوال تو بڑا سمپل سا پوچھا گیا، تلقین کریں یا وہاں سے خود نکل جائے؟ تو جواب یہ کہ تلقین کریں، نہیں سمجھے تو نکل جائیں. یعنی اس کا اور جواب کیا ہو سکتا ہے؟ آئی تھنک کہ آپ کو بھی ایکسپیکٹیشن اس جواب کے علاوہ کسی اور چیز کی نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ جو ایک جملہ ہے کہ تلقین کریں، ہاؤ؟ ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک گھر کے اندر ایک چھت کے اندر نامحرم خواتین کی بات ہو رہی ہے تو وہ اسی طرح کی ایگزامپلز ہونی چاہیے، یا وہ چچی اور ممانی کے حوالے سے ہونی چاہیے، یا وہ ایگزامپلز مثال کے طور پر کزنس کے حوالے سے ہونی چاہیے، یا وہ ایگزامپل بھابھی کے حوالے سے ہونی چاہیے. یہی رشتے ہیں جو عام طور پر نامحرم بھی ہوتے ہیں اور ایک چھت کے نیچے ایک فیملی جوائنٹ فیملی سسٹم کے تحت رہتے ہیں. یہاں پر when you start understanding، جب آپ نے سمجھنا شروع کیا دین کو، یہ تو میں پہلے کہہ چکا ہوں
کہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جب آپ دین کو سمجھنا شروع کرتے ہیں، جب آپ چینج پروسیس کو اسٹارٹ کرتے ہیں، اصل پرابلم وہیں پر آتا ہے۔ ایک بہت زبردست پریزنٹیشن تھی ہمارے ٹیچر کی، اور ایک بہت زبردست تھیوری ہے چینج پروسیس کے حوالے سے، مجھے ذہن میں آ گئی، میں چاہتا ہوں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں، یہ بہت کام آئے گی آپ کو مستقبل میں بھی۔ آپ گھر میں جاتے ہیں، نلکا کھولتے ہیں، بیسن میں، کچن میں، واش روم میں، باتھ روم میں، اور پانی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ کوشچن از دیٹ کہ پانی صاف ہے یا گندا؟ آپ کہیں گے بھائی صاف پانی ہے، ہم اسی سے برتن دھوتے ہیں، اسی سے کپڑے دھوتے ہیں، اسی سے نہاتے ہیں، اسی سے مثلا اپنی طہارت کا انتظام کرتے ہیں، صاف پانی ہے۔ عام طور پر ہمارے یہاں سسٹم ہے کہ ان گھروں کے اندر پانی کا اسٹوریج کا ٹینک لگا ہوا ہوتا ہے، تھوڑا سا اوپر کی جگہ پر، چھتوں کے ساتھ، باتھ روم سے اوپر کی طرف وغیرہ وغیرہ، یا چھت پر مثلا لگا ہوا ہے۔ آپ کبھی جائیے جا کر چھت پہ جا کر اس ٹینک کو دیکھیے، اور اس کی چھت ٹینک کی کسی ایک دیوار پر ہاتھ لگا کر دیکھیے تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس کے اندر اتنا زیادہ گندگی ہے، ان دیواروں پر اتنی کائی جمی ہوئی ہے کہ اگر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں اور پھر کہا جائے کہ یہی پانی تم کو نہانے کے لیے استعمال کرنا ہے، یہی پانی تمہیں کپڑے دھونے کے لیے استعمال کرنا ہے، انسان کے لیے ناقابل برداشت ہو جائے۔ یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود بھی نلکے میں جو پانی آ رہا ہے وہ صاف پانی آ رہا ہے نا۔ پرابلم کہاں سے اسٹارٹ ہوگا؟ پرابلم اسٹارٹ ہوگا اس وقت جب آپ نے ریئلائز کیا کہ ٹینک اندر سے کتنا گندا ہو چکا ہے۔ نہیں، اس وقت پرابلم اسٹارٹ نہیں ہوگا۔ پرابلم اس وقت اسٹارٹ ہوگا جب اس ٹینک کو آپ صاف کرنا چاہیں گے۔ جیسے ہی آپ صاف کرنا چاہیں گے، ادھر نیچے کوئی نلکا کھولے گا اور اس نلکے میں سے انتہائی گندا پانی آنا شروع ہو جائے گا۔ یعنی در حقیقت آپ چاہ رہے ہیں صفائی کرنا، پریکٹیکلی آپ نے گندا کر دیا سب کچھ۔ اب شور شرابہ شروع ہوگا، اب آپ کی مخالفت شروع ہوگی، یہ تم نے کیا شروع کر دیا، اتنا گندا پانی نلکے کے اندر آ رہا ہے۔ یہ سخت ترین پروسیس ہے۔ اگر اس پروسیس سے آپ گزر جاتے ہیں، جس میں ممکن ہے آپ کو چند گھنٹے لگیں، ممکن ہے ایک آدھ دن لگ جائے، تو اس کے بعد دوبارہ پہلے کی طرح صاف پانی آنا شروع ہوگا۔ پہلے کی طرح نہیں، اس لیے کہ پہلے صاف لگ رہا تھا، صاف تھا نہیں، اب لگے گا بھی صاف، ہوگا بھی صاف۔ مجھے اندازہ ہے کہ جب ان مسائل کو آپ ان کلاسز میں آ کے سیکھتے ہیں تو در حقیقت آپ کی ایگزامپل اس فرد کی ہوتی ہے جب آپ جا کر اپنی فیملی میں ان قوانین کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، جب اپنے خاندانوں میں جا کر اپنے دوستوں کے اندر آپ ان قوانین پر عمل کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کو پریکٹیکلی پریکٹس کرنا چاہتے ہیں، تو پھر مخالفت شروع ہوتی ہے۔ یہ تو میں کہاں سے دن لے کر آ گیا؟ آپ کے عزیز ترین رشتہ دار، آپ کی چچی، آپ کی ممانی، آپ کے کزنز، آپ کی بھابھی، آپ کے ماں باپ، مثلا آپ کہیں گے بھائی میں بھابھی سے پردہ کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی بھابھی سے ہاتھ نہیں ملا سکتا ہوں، میں اپنی بھابھی کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا ہوں، ان کو بے پردہ نہیں دیکھ سکتا ہوں۔ ممکن ہے آپ کے اپنے والدین اعتراض کریں، کیا سوچ رہے ہو اپنی بھابھی کے بارے میں؟ تمہارے ذہن میں کیا گیا؟ مولانا صاحب نے تمہارے ذہن میں کیا بھر دیا ہے؟ نہیں، مولانا صاحب نے کچھ نہیں بھرا، تمہارے ذہن میں کچھ نہیں آ گیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ناؤ یو اسٹارٹڈ لرننگ دا ریلیجن، اور اصل پرابلم یہیں پہ اسٹارٹ ہوتا ہے۔ اور مجھے اندازہ ہے کہ اس پرابلم سے گزرتے وقت آپ میں سے ہر ایک کو یا اکثر کو بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا، بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ایک جملہ ہے کہ آپ تلقین کریں، سمجھائیں حجاب کے حوالے سے، اس میں آپ کو امر بالمعروف کی ذمہ داری کو نبھانا ہے، نہی منکر کی ذمہ داری کو نبھانا ہے، اور یہ ذمہ داری نبھانے کے لیے جو بہترین اگزامپل ہے جو ہمارے علماء نے دی ہے روایتوں کے حوالے سے، دس از دا ایگزامپل آف اے میڈیکل ڈاکٹر۔ ایک ڈاکٹر سمجھتا ہے کہ میرا پیشنٹ کتنا زیادہ بیمار ہے، پیشنٹ نہیں سمجھتا کہ میں کتنا بیمار ہوں۔ ڈاکٹر کا کام ہوتا ہے اس کا علاج کرنا۔ پیشنٹ اگر جناب علی بدتمیزی کا مظاہرہ کر رہا ہے، پیشنٹ اگر جناب علی بے اعتمادی کا مظاہرہ کر رہا ہے، سب کچھ اپنی جگہ، ڈاکٹر کا کام ہے اپنا علاج کرتا رہنا۔ اور یہاں پر آنے کے بعد میں چاہتا ہوں ایک سیگمنٹ کا اور اضافہ کریں کہ جب مکمل اللہ کی خاطر، واقعہ نہیں سوچ کر کہ میرا خدا مجھ سے یہ چاہتا ہے، پیغمبر مجھ سے یہ چاہتے ہیں، اہل بیت اطہار مجھ سے یہ چاہتے ہیں، اور آپ مکمل خلوص کے ساتھ کام کریں گے تو سون اور لیٹر the man who wins is the man who thinks he can۔ جیتتا وہی ہے جو
اس مصمم ارادے کے ساتھ آگے بڑھتا ہے کہ ہاں واقعی میں کر سکتا ہوں، اور اس وقت اب وہ کامیابی ہوگی۔ سمجھانا پڑے گا۔ ایک بہت بڑی غلطی جو ہمارے لڑکے ہماری لڑکیاں اپنے گھروں میں جا کر کرتے ہیں دین کے مسائل کو سیکھنے کے بعد، وہ یہ غلطی کرتے ہیں کہ دین کے نام پر بے دینی۔ ہم مسئلہ سیکھ کر آ گئے، اماں تم غلط، ابا تم غلط، بھائی تم غلط، بھابھی تم غلط، اب چچا تم غلط، چچی تم غلط۔ جب آپ اس انداز سے بات کریں گے ڈیفینیٹلی کوئی بھی آپ کو اپریسیشن نہیں دے گا، کوئی بھی آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ دین بھی آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ دین کہے گا یہ ہم نے کب کہا تھا تم سے؟ تو تم جا کر والدین سے، دوستوں سے، اپنے رشتے داروں سے، اپنی بھابھی سے، اپنے مثلا بدتمیزی کرنا شروع کر دو۔ نامحرم ہوتا ہے دشمن نہیں ہوتا، نامحرم ہوتا ہے منافق نہیں ہوتا، نامحرم ہوتا ہے کافر نہیں ہوتا۔ اسلام دشمن کے ساتھ بدتمیزی کی اجازت نہیں دیتا، اسلام کافر کے ساتھ بدتمیزی کی اجازت نہیں دیتا، تو اسلام رشتے داروں کے ساتھ بدتمیزی کی اجازت کیسے دے دے گا؟ ہاں، پرابلم از دیٹ کہ جو کچھ آپ سمجھ رہے ہیں، جس لیول تک آپ پہنچ گئے ابھی وہ اس لیول پہ نہیں پہنچ پائیں۔ اگر وہ نہیں پہنچ پائیں آپ کی مدد کے محتاج ہیں، کوشش کریں ان کو اپنے ساتھ اس لیول تک لے کر آ جائیں۔ پھر اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی ساری کوششوں کے باوجود مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا اور اس طرح کے حلیے میں نامحرم خواتین گھر کے اندر ہیں کہ گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہے، تو ڈیفینیٹلی آپ کی ذمہ داری پہ یہی بنے گی کہ جتنا ہو سکے آپ اپنے آپ کو اس ماحول سے، اس جگہ سے، اس علاقے سے دور رکھیں۔ ناؤ